کہ میاں نواز شریف نے اصولاً اپنی خاموشی توڑ کے وہ دوبارہ سے اسرٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت سے زیادہ ان خواہشات کا بھی ہے جن کو پورا کرتے کرتے مسلم لیگ نون تھک چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے بارے میں سمجھتی ہے کہ یہ ہماری بلی ہمیں میاؤں کر رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل گفتگو۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور فیس بک پیج کو لائک ضرور کریں۔ اس وقت ملک میں نوٹیفیکیشن کی جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے کئی دنوں سے، لیکن لگتا ہے کہ یہ معاملہ بالکل کوئی کاغذی کارروائی کی وجہ سے یا کوئی پروسیجرل معاملے کی وجہ سے نہیں رکا ہوا، سیریسلی کنٹرڈکشن موجود ہے۔ یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ٹرمز کی بات کرے یا کہے کہ اس سارے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بارے میں اپنا کوئی رائے دے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، وہ ان کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو، کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا دفتر ہے اس کو صرف آرمی چیف کے ساتھ مختص مت رکھیں۔ اس ٹرم کے لیے عاصم منیر صاحب بن سکتے ہیں، لیکن آئندہ دوسری فورسز سے بھی جو چیف آف ڈیفنس فورسز بننے چاہئیں یا بن سکتے ہیں۔ تو اس معاملے پہ ایک الجھن ہے۔ اس الجھن کو ہماری اسٹیبلشمنٹ گستاخی بھی سمجھ سکتی ہے، موجودہ حکومت پہ غصہ بھی کر سکتی ہے، ناراض بھی ہو سکتی ہے اور ان کے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اور وہ جو سب اچھا کی کیفیت تھی مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ میں بہت کچھ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اصولاً اپنی خاموشی توڑ کے وہ دوبارہ سے اسرٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن معاملہ صرف میاں نواز شریف کی اسرٹ کرنے کا نہیں، معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت سے زیادہ ان خواہشات کا بھی ہے جن کو پورا کرتے کرتے مسلم لیگ نون تھک چکی ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے بارے میں سمجھتی ہے کہ یہ ہماری بلی ہمیں میاؤں کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ ہم کتنا پیچھے ہٹتے چلے جائیں، کہیں تو ہمیں رکنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو اگلی ترمیم کی گفتگو ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم کی، مجھے وہ بالکل ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بغیر وہ ترمیم کیسے ممکن ہے؟ اور اگر یہ دونوں پارٹیاں نہیں ہوں گی اور پیپلز پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس گھیراؤ کا سامنا ہے، کراچی سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں سندھ میں نیا صوبہ بنانے کی، اور NFC کے حوالے سے اور 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے حوالے سے، تو اسٹیبلشمنٹ نے دونوں طرف محاذ کھول لیے ہیں۔ اب یہ جو دونوں طرف محاذ کھلے ہوئے ہیں، یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ منجی ہوئیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کئی دہائیوں کام کیا ہوا ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ بہت ایزی سمجھ رہی ہے، اور یہ دونوں پارٹیاں بھی اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو ناروا سمجھ رہی ہیں۔ اس میں سے PTI میں اتنی سمارٹنس ہے کہ وہ اس خلا میں سے فائدہ اٹھا سکے اور اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو اپنے لیے ریلیف لے سکے۔ بظاہر یہ ایک مشکل ٹاسک لگتا ہے، کیونکہ جو عمران خان کی فالوئنگ ہے وہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں اسی طرح کی رائے رکھتی ہے جیسے پیپلز پارٹی کے لوگ ضیاء الحق کے بارے میں سوچتے ہیں، یا جیسے مسلم لیگ نون آج تک جنرل مشرف کو اپنا ولن سمجھتی ہے۔ تو لہٰذا جنرل عاصم منیر کی ڈسپنسیشن میں عمران خان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا تینوں سیاسی جماعتیں ایک طرح سے جو ہیں وہ نشانے پہ ہیں ایک مختلف طرح سے، اور اسٹیبلشمنٹ ان تینوں پارٹیوں کے علاوہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے کافی پیچیدہ ہے، اس میں سے ملک کے لیے کوئی اچھی خبر دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ جو بھارت کو شکست دینے کے بعد ایک
اچھی ایک پاکستان میں وائبز آ رہی تھیں، بدقسمتی سے ان واقعات کے بعد وہ وائبز بھی کمزور ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔